الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. درس القرآن والحديث الآن عن حکم الصبر عند المصیبہ. مصیبت کے وقت صبر کرنے کا جو حکم شرع اس پر درس قرآن درس حدیث ہوگا. توجہ کے ساتھ سنیے گا. رواہ رئیس المحدثین محمد بن اسماعیل البخاری فی صحیح. اس حدیث باب کو رئیس المحدثین محمد بن اسماعیل البخاری نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا. عن عمر رضی اللہ عنہ قال, حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیدن و جعفرن و ابن رواحہ للناس قبل ان یاتیہم خبر. ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید, حضرت جعفر, حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم کی شہادت کی خبر ان کے شہید ہونے سے پہلے صحابہ کرام کو دے دی. ابھی وہ شہید نہیں ہوئے تھے, لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کی خبر ان کے شہید ہونے سے پہلے صحابہ کرام کو دی. یہ جنگ موتا میں ہونے والی لڑائی تھی جو مدینہ پاک سے 1 ماہ سے بھی زیادہ کا فاصلہ ہے. سرکار رکاع صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لوگوں کے سامنے بیان فرمایا. فقال, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اخذ زید الرایۃ فاصیب, زید نے جھنڈا ہاتھ میں لیا, وہ شہید کر دیے گئے. ثم اخذ جعفر, پھر جعفر نے جھنڈا ہاتھ میں لیا, فاصیب, وہ بھی شہید کر دیے گئے. ثم اخذ عبداللہ بن رواحہ, پھر عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا ہاتھ میں لیا, فاصیب, وہ بھی شہید کر دیے گئے. وعیناہ تذرفان, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بیان فرما رہے تھے تو سرکار رکاع صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے. سرکار رکاع صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس آنکھوں سے آنسو رخساروں پہ آ رہے تھے. صحابہ کرام کو یہ بیان کر رہے تھے کہ اب فلاں نے جھنڈا اٹھایا, زید نے اٹھایا, جعفر نے اٹھایا, عبداللہ بن رواحہ نے اٹھایا, یہ شہید کر دیے گئے. حتیٰ اخذ الرایۃ سیف من سیوف اللہ, یعنی خالد بن الولید, حتیٰ فتح اللہ علیہ, یہاں تک کہ آخر میں وہ جھنڈا اللہ کی تلوار یعنی خالد بن ولید نے اٹھایا, نشان جنگ کو ہاتھ میں لیا. حتیٰ فتح اللہ علیہ, یہاں تک کہ اللہ نے مسلمانوں کو کافروں پر فتح عطا فرمائی. یہ بخاری شریف کی اس بات پہ نص ہے یہ حدیث کہ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم علوم غیبیہ پر مطلع تھے. اللہ نے علوم غیبیہ پر مطلع فرمایا تھا, اللہ نے آگاہ فرمایا تھا. اس لیے مدینہ طیبہ میں بیٹھ کے 1 ماہ سے بھی زیادہ دور فاصلے پہ, ڈسٹینس پہ لڑائی جو ہو رہی تھی, جنگ ہو رہی تھی, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ تشریف فرما کے سارا بیان فرما رہے تھے. دوسرے حدیث پاک سے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب تینوں شہید ہو گئے اور خبر دی تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے گھر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں تشریف لے گئے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے گھر والوں سے دل جوئی کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, صبر کی تلقین فرمائی. جب ان کی زوجہ محترمہ اسماء بنت امیس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ کیا حضرت جعفر شہید کر دیے گئے, تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں شہید کر دیے گئے, وہ تو شہید ہو گئے. جب انہوں نے یہ خبر سنی تو ان کے منہ سے چیخ نکل گئی, اتفاقی چیخ نکل گئی. تو سرکار رکاع صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, یا اسماء لا تقولی حجرا, اے اسماء رضی اللہ عنہ اپنے منہ سے کوئی بیہودہ بات نہیں نکالنا.
اپنے منہ سے کوئی بےہودہ بات نہیں نکالنا، ولا تقولی بالویل، ہائے میں تباہ ہو گئی، ہائے میں برباد ہو گئی، یہ الفاظ منہ سے نہ نکال۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ان کو اس بات سے منع فرما دیا، اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی، ان کی دل جوئی کے لیے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت کے وقت صبر کی تلقین فرمائی اور ایسے کلمات سے منع فرمایا جو شریعت کے خلاف ہیں، جو بے صبری پہ دلالت کرتے ہیں۔ ان کے منہ سے چیخ کا نکلنا اتفاقی تھا، اختیاری نہیں تھا۔ جیسے بہت بڑی مصیبت سے انسان دیکھ اتفاقی انسان سے کچھ صادر ہو جائے تو اس پہ حکم شرع وہ نہیں ہوتا جو جان بوجھ پہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلقین فرمائی، لا یا اسماء لا تقولی حجرا، فرمایا اسماء اپنے منہ سے کوئی بیہودہ کلام نہیں نکالنا، ولا تشتمی خطاً، اور اپنے رخسار مت پیٹنا، یہ بھی ساتھ فرمایا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں سے منع کر دیا کیونکہ یہ صبر کے خلاف تھے، اور وہ حکم دیا جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا۔ لہٰذا ایک ہوتی ہے اختیاری شے اور ایک ہوتی ہے جس میں انسان کا اختیار نہیں ہوتا، بغیر اختیار کے انسان سے صادر ہو جاتا ہے۔ جو بغیر اختیار کے ہوتا ہے اس میں وہ حکم نہیں ہوتا جو اختیار کرنے پہ ہوتا ہے۔ جب انہوں نے بے اختیاری میں سے ان کے منہ سے چیخ نکلی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اور ایک ہوتا ہے با اختیار، یعنی اختیار سمجھتے ہوئے جان بوجھ کے ساتھ کرنا، اس کو شریعت نے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے میت پہ دعا نہیں کر سکتے، ماتم نہیں کر سکتے کہ شرع خلاف ہے، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے افعال، ایسے کام کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں حق سمجھنے اور دوسرے حق پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔